Recording in progress. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معرفت کی باتیں کے اگلے پروگرام کے ساتھ ڈاکٹر کامران اصغر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں جناب پروفیسر اخلاق احمد صاحب یوسفی، اور پروفیسر صاحب کو ہم دعوت خطاب دیتے ہیں. تو پروفیسر صاحب، آپ سے التماس ہے کہ آپ جس طرح سے رمضان شریف کی آمد ہے اور شعبان المکرم شروع ہو گیا ہے، تو اس کے جو روحانی پہلو ہیں شعبان کے اور رمضان کے، ان پر اگر روشنی ڈالیں، اور خصوصاً اگر آپ جو علامہ اقبال کی جو تعلیمات تھیں اور علامہ اقبال اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور ان کے خطبات میں آپ کو شعبان شریف سے متعلق اور رمضان شریف سے متعلق کیا ملتا ہے، تو ہم بہت ممنون ہوں گے. تو پروفیسر صاحب، اوور ٹو یو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. صدق اللہ العظیم. جناب ڈاکٹر کامران اصغر شیخ صاحب، جیسا کہ ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے، آپ نے بہت اچھا نکتہ کہ ہم نے معراج النبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تطبیق حضرت حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحم اللہ ان کے خطبات اور خطبات کے ساتھ آج آپ نے جو نکتہ ایڈ کیا ہے کہ نصف شعبان کی آمد ہے، اور اسے لوگ بجٹری اینول سیشن نائٹ قرار دیتے ہیں، اور مختلف اس کے بارے میں آراء ہے. ہمیں سب کی آراء کا احترام ہے. کچھ امور شریعت کے ایسے ہیں، علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ نفرتوں کو ختم کیا، جو افتراق کے پہلو تھے ان کو ختم کیا. تو ہم حکمت کے اس اعلیٰ سطح پہ جہاں خطبات علامہ نے ارشاد فرمائے، ہم ان خطبات کو آپ کے چینل کے ذریعے سے ٹیچنگز آف امام غزالی رحم اللہ، اس چینل کے ذریعے سے ہم حضرت غزالی کی حکمت اور اقبال کی حکمت کے اطلاقی پہلو، بیچ میں مرشدان گرامی قدر بھی آ جاتے ہیں ان کے. تو تمام تر مذاہب کی طرح جو کہ آسمانی مذاہب، الہامی کتب، وحی کی قوت کے ساتھ آئے، تو اس میں سلطان کا امر، اللہ کی حکمت کا، قدرت کا وہ پہلو شامل رہا ہے. خطبات میں بھی علامہ نے غیر معذرت خواہانہ انداز میں اس بات کو کیا ہے. جہتیں مختلف ہیں، احوال اور کیفیات کا بیان حکمت کی سطح پہ ہے. ہم جو معرفت کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے دیکھنے سننے والے سامعین، سامعات، ناظرین، ناظرات، حاضرین اور حاضرات، تو تمام طلبہ وہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک محفل کا کام نہیں ہے خطبات. ہمارے دوست احباب نے انٹرنیشنل اقبال جو سوسائٹی ہے IIS، نعمان بخاری اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، بہت بڑا کام کیا. اور مطلب مجھے یاد ہے کہ سہیل بھائی آئے تھے 2011-12 کے زمانے میں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کا جو نیو کیمپس ہے، جہاں نیو قبرستان بھی بنا ہے، اس قبرستان پولیس لائن والا ایریا ہاسٹلز کا، تو وہاں پہ اقبال کے حوالے سے انہوں نے مجھے دعوت دی تھی، اور وہ پروگرام بہت اچھے طریقے سے طلبہ نے ارینج کیا. بہرحال اس زمانے میں اتنی سہولتیں نہیں ہوتی تھی ریکارڈنگ وغیرہ کی، تو وہ شاید ادھر ادھر ہو گیا، لیکن اس کی بہرحال یادگاری پوسٹیں وغیرہ میرے پرانے اکاؤنٹ میں ہیں. کبھی کبھار میں میموریز کو شیئر کرتا ہوں. تو نعمان بخاری صاحب کے وصال کے سانح ارتحال کے موقع پہ ہم انہیں یاد کر رہے ہیں. ہمارے بہت سارے احباب اس خدمت میں شریک ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، یہ لوگ سارے کام
ہر پہلو کے حوالے سے، عرفانی جہتوں کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، تو ان سے میری ریکویسٹ کروں گا میں انشاءاللہ تعالیٰ آ کے، تو وہ عرفانی پہلو سے ہم چاہیں گے کہ ان چیزوں کو مستقبل قریب میں وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں، ہمیں ٹائم دیں۔ اسی طرح دیگر احباب بھی ہیں ہمارے، تو جو آئی آئی ایس کے احباب ہیں، فارمرلی ڈزنا کے نام سے، انہوں نے چونکہ کینیڈا سے وہاں سے شروع کیا تھا سلسلہ، پھر بعد میں بہت بڑے مطلب بہت بڑی خدمات ہیں۔ پھر ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر قمر اقبال صاحب، وہ چہارم پروگرام ان کا یوم تاسیس وہ منایا گیا۔ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے بہت اچھا پروگرام دیا کہ نظریہ پاکستان، اقبال اور جناح کے پاکستان کے لیے ان کاموں کو، فکری کام کو کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ ہم بھی مزدوری کر رہے، ایک اینٹ اس دیوار میں لگا رہے ہیں خضر وقت کے ساتھ۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت سلطان ہے، امر جن عطا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا ہے۔ ہم تو سارے مزدور ہیں، اپنے حصے کی اینٹیں اٹھا کے، ریت بجری اٹھا کے دے رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کام کرنے والے ہر دور میں کام کرتے ہیں۔ اور علامہ نے جو کام کیا وہ بجا طور پہ لوگ مینشن کرتے ہیں کہ غزالی کے بعد حکمت غزالی کو لے کے بہت بڑا کام کیا۔ اس کو سارے جو شعبے کے ماہرین ہیں، ہم پچھلے پروگراموں میں شب معراج النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تصور زمان، اور اس میں خاص طور پہ ڈیوریشن، سیریل ٹائم نہیں، ڈیوریشن، گھڑی والا سیریل ٹائم، ٹک ٹک والا، یہ کلاک وائز نہیں، اینٹی کلاک وائز، جو وہ زمانے استدام جسے علامہ سید نذیر نیازی صاحب نے ترجمہ فرمایا۔ اور یہ بھی وضاحت بہت ضروری ہے، the reconstruction of religious thought in Islam۔ بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، علماء کے اس پہ بہت سارے مباحث ہیں، حالانکہ مذہبی تجدید کا تو فکر موجود ہے، مگر یہ ہے کہ علامہ نے جو کام کیا غزالی کی طرح، that is the reconstruction of religious thought، فکر اسلامی کی تجدید، بہت بڑا کام ہے۔ اور جس فکر اسلامی کی وہ تجدید کر رہے ہیں، اس کا پہلا جملہ خطبات کا ہم نے پچھلے پروگرام میں معراج کی ضمن میں زمان کی اہمیت کو پاور کرانے کے لیے کیا۔ معراج کے اندر خطبات میں جو تصورات ہیں، میرے نزدیک ہر پہلو بیان ہو گیا۔ ہم معراج سے سارے پہلوؤں کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے مختلف پہلوؤں پہ غور کریں۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی، جو یہاں سے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اس پہ بہت زور دیا، لیلا ٹائم، ڈیوریشن، پھر دن اور رات کا نکلنا، پھر کچھ آیات کا میں نے نمبر دیے تھے آخر میں دوسرے پروگرام میں، آپ انہیں سنیے، اس سے پہلے کے پروگرام بھی فکر اقبال کے حوالے سے موجود ہیں۔ یہ کڑیاں ہیں، ایک سیریز ہے، اس کے بغیر آپ کو بات سمجھنے میں دقت ہوگی۔ جس کو کہتے ہیں بہت مشکل ہے، ہم انہیں آسان معرفت کی باتوں میں، عرفانی پہلوؤں سے بہت آسان کر رہے ہیں۔ یہ جو علامتیں، یہ جو تصورات، یہ بیک گراؤنڈ میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ تمام علامتیں، یہ رومی کا رنگ جو ہے اس کے اوپر یہ رنگ آ جانا، یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، میں اس سے جوڑوں گا سلطان کو، امر الہی کو، اذن الہی کو۔ اور یہ تصور براہ راست رومی، ان کے والد گرامی حضرت اولاد رحمت اللہ علیہ، ان سے آیا ہے، انہوں نے براہ راست اپنے مرشد سے لیا، یعنی شیخ اکبر سے لیا۔ حضرت رومی نے اپنی سب سے بڑی جو خاص مقالات ہیں، ملفوظات، تمام بزرگان دین کی تمام سلاسل میں، اس کو اسرار الہیہ اور اسرار جلالیہ بھی فرمایا ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام جو آئی بی ایل کے دوستوں کے ساتھ ہوا تھا اور معرفت کی باتوں میں، کہ اسرار جلالیہ سے اسرار خودی، اور اسرار خودی کے ساتھ رموز بے خودی نے جنم لیا۔ پس چپایت کرد اقوام شرق میں بھی یہی بات ہے۔ مطلب یہ بڑھتے بڑھتے بات جاوید نامہ تک جاتی ہے، اور جاوید نامہ میں پیر رومی کی رہنمائی میں افلاکی سفر ہو رہا ہے، سیر ہو رہی ہے، فکری معراج۔ اس کو کچھ لوگ تخیلاتی کہتے ہیں، حق ہے ہر ایک کو اپنی وضاحت کا۔ جو علامہ جس طرح فرماتے ہیں، ایتھیزم کو ڈسکس کرتے ہیں، مختلف افکار کے جو ابواب ہیں فلسفہ والوں کے، وہ تو یہی کہیں گے، وہ جو مانتے ہی نہیں وہ اس کی بات کیوں کریں۔ بہرحال ہمارے نزدیک یہ عرفانی معراج تھی،
ہم پوری طرح پوری ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں. علامہ کو زندہ رود خطاب جو عطا ہوا وہ پیر رومی نے دیا. کون پیر رومی؟ جو فی ہے معافی ہے، کہ جو کچھ ہے اندر وہ اندر ہی ہے. اور رومی فرماتے ہیں اندر کی دنیا میں یہاں سے یہاں لے آؤ عقل سلیم. اور غزالی فرماتے ہیں کہ اس قلب کے بھی حواس ہو جاتے ہیں، ایک مقام آتا ہے جیسے قرب نوافل والی حدیث ہے، جیسے ہاتھ ہے اللہ کا بندائے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری کار کشا کار ساز، غالب و کار آفری کار کشا کار ساز. تو یہ حدیث قرب نوافل سے کہ نام لے کے حواس خمسہ کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں مومن کا، اس بندے کا جو میرے قرب میں اس حد تک پہنچتا ہے کہ میں اس کا چلنا پھرنا سماعت بصر شامہ باصرہ یہ بن جاتا ہوں. یہ فنائیت ہے. اور علامہ نے فنا و بقا کا جو رومی سے تصور لیا ہے، میں آج اس کو سلطان کی آیت یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جنوں انس کے گروہوں جنہیں کہ شریعت میں قرآن کے دیگر مقامات پہ مکلف ٹھہرایا، جنوں انس کے علاوہ کسی مخلوق کا نام لے کے نہیں کہا گیا، کسی جانور کا نام لے کے نہیں کہا گیا، خواہ وہ ارتقا کی کوئی بھی کڑی ملی نہ ملی ڈارون کے نزدیک، کسی کو مکلف نہیں ٹھہرایا. مکلف جن کو شعور دیا گیا، جن کو شعور دیا گیا، یعنی جن لوگوں کو اور جنات کو. اور جہاں ابلیس کی بات آتی کانا من الجن، جو سورہ کہف میں جو انکشاف کیا اللہ تعالیٰ نے، اور کہف دجال سے بچائے گی، یہ وہ سورہ ہے جس کا ہم جمعے سے جمعہ نور رہتا ہے. اس پہ بعد میں ہم انشاءاللہ پہلے کچھ پروگراموں میں بات کر چکے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار اور باطنی پہلو. دوست اب آپ سنیں، دیکھیں، غور کریں، بہت ساری باتیں بیان ہوئی علم الاسماء کے حوالے سے. یہ سلطان جسے ملے گا اس کے بغیر نہیں کراس کر سکتے. معراج میں اللہ کہتا ہے سبحان اللہ جی، وہاں اذن اور امر جو آیت الکرسی میں الا بما شاء اور الا باذن اللہ، یہ دونوں چیزیں نہیں براہ راست پروردگار نے کہا میں لے کر گیا، پاک ہے وہ ذات. جیسے قل هو اللہ احد، وہ ذات جس کا نام اللہ، جو احد اکیلا. اب فی معافیہ رومی نے لی، سلطان کی بات ہو گئی، یہ سارا مثنوی میں ہے، اور یہ سارا فی معافی میں ہے، ان ملفوظات میں، ان اقوال میں ہر چیز موجود ہے. ایک سمندر ہے جسے کوزے میں بند کیا مولا روم نے، اور مولوی ہرگز نہ شد مولا روم. تو جب تک وہ شمس تبریزے کے غلام نہ بنے، وہ فارسی والے تبریزے کہتے ہیں، اس وقت تک نہیں ہوتا. تو جو ہم نے کشمیر کی حریت پسندی رومی اور اقبال کی نگاہ میں دوستوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، گریجویٹس کے ساتھ، آئی بی ایل والوں کے ساتھ کیا تھا، اس کو بھی ساتھ ایڈ کر لیں. معرفت کی باتوں اور ان دوستوں کا اب بھی وہ ہمارے ساتھ پورے طریقے سے معرفت کی باتوں کو ہمارے سبسکرائبرز انہوں نے خود بنوائے، آگے پروموٹ کرتے ہیں باتوں کو، وہ سننا چاہتے ہیں عرفانی پہلو کیا ہوتا ہے. خاص طور پہ علامہ اقبال پہ جب بات آئی رومی پہ، تو یہاں آ کے نسبتیں بہت ساری ہماری اکٹھی ہوئی، مختلف جماعتوں کے مختلف ذہن رکھنے والے جن کے پاکستان میں بظاہر اختلافات ہیں، یہاں آ کے ہم جمع ہو جاتے ہیں. واہ، جناح اور اقبال کے پاکستان پہ عرفان کی باتوں والے سارے صوفیہ علماء جمع ہو جاتے ہیں. کوئی جھنڈا تھام رہا ہے، کوئی جھنڈا لہرا رہا ہے. لا الہ پہ سب کا اتفاق ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہی تو بات اقبال نے کی ہے، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. بہرحال سلطان کی بات، رجب میں معراج کی بات، اسرا معراج اور اعراج خواجہ حسن نظامی رحم اللہ کے، نظام الدین اولیاء رحم اللہ کے حوالے سے جو بات ہم نے پچھلے پروگراموں میں معراج اور خطبات کے ضمن میں اقبال نے خطبات میں وقت کا کون سا تصور دیا ہے، وہ ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے، اس پہ جو سوالات ہوتے ہیں. خود خطبات میں کہا گیا جو کچھ وہ ممکن ہے کہ نہیں، معراج میں سب ثابت ہو.
میں توجہ دلا رہا ہوں ان سارے ڈاٹس کو جوڑے. دیکھیں یہ ڈاٹس ہی ہیں. ہم نے پچھلی بار اوپنسکی کے ڈاٹس کی بات کی تھی. میں ان ڈاٹس کو مزید جوڑنا چاہتا ہوں جو نکات ہیں ہمارے ذہن میں. نقطے کاف کش والے نون کاف تے ہے وہ، اور ڈاٹس جو نقطہ نون قاف توئے ہے نقطہ، یعنی پوائنٹ آف ویو اور پوائنٹس آف ویژن، بصیرت کے نقطے اور بصارت کے نقطے، ان کو جوڑ کے فی ہے ما فی ہے، یہاں فی ہے ما فی ہے. یہ جو رومی کی بات ہے یہ اسرار جلالیہ سے اسرار خودی جنم لے رہی ہے. جاوید نامہ کو آپ پڑھیں گے زندہ روح قرار پا رہے ہیں، ان سے خطاب پا رہے ہیں. اب سلطان کا اذن کہاں سے ملتا ہے؟ رومی نے، محققین ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی تحقیق ہے، اسکرپچرز کی متن کی تحقیق ہوتی ہے، ہم مختلف حوالوں سے بات کرتے ہیں. تو علامہ رحمہ اللہ نے، رومی نے جو فیض اٹھایا علامہ نے بھی لیا براہ راست بھی بالمشافہ بھی. اس کے مختلف مطلب اس پہ الگ ہم ڈیٹیل پروگرام کر سکتے ہیں. آج ہم فوکس جو ڈاکٹر کامران اصغر شیخ صاحب نے کیا ہے کہ دوستوں کو سیر و سلوک میں آسانی ہو، جو معرفت کی باتیں دیکھتے ہیں، جو عرفان کے پہلو سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لمیٹڈ نمبر آف ویورز ہیں ہمارے، خواتین و حضرات، دوست احباب، لمیٹڈ نمبر ہے، گنے چنے. مطلب میں اگر کہوں تو 8 9 10 درجن سے زیادہ وہ لوگ نہیں ہیں جو سیر و سیاحت جرنی. دیکھیں سیر و سلوک کا مطلب جرنینگ اینڈ ٹریولنگ اسپرچولی. یہ جو منازل طے کر رہے ہیں فکر کی احسانی درجے میں نماز کے ذریعے، یہ ساری باتیں موجود ہیں. یہ ساری باتیں موجود ہیں رومی کے ہاں. یہ ساری باتوں کی تجدید کی اقبال نے جاوید نامہ میں. وہ جو بہتی ندی ہے وہی پاک کرنے کے لیے، وضو کے لیے، وہی طہارت کے لیے، وہی آپ کی نجاست کو دور کرنے کے لیے، وہی آپ کو طہارت بخشنے کے لیے، آپ کو نسبت طہارت اور روحانیت عطا کرنے کے لیے، اور سلطان کی پاورز کو کلید، کنجی 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 کی ٹو اوپن دا ڈورز آف احسان. نماز میں کیسے دیکھا جائے اس پہ یہ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم نے معراج کو جب جوڑا تو میرے ذہن میں کیا بات تھی. یہ آج تیسرے پروگرام میں بتا رہا ہوں. میں ہر وقت 3 کی بات کرتا ہوں، پھر 4 کی بات کرتا ہوں. 3 کی بات کرتا ہوں تو 3 عین کی شہادتوں کی بات کی پچھلی بار، خلفائے راشدین میں سے. اور جس کی ونڈو اوپن رکھی گئی مسجد میں بھی، سب کا سب کچھ سائڈ پہ کر دیا گیا، اس کی ونڈو آئے ہائے وہ دریچہ کھلا رکھا گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کی شہادت یہاں نہیں ہے، صداقت ہے، قرآن گواہ. پچھلے پروگرام میں ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسبت سے یہ زرد رنگ جب وہ نکلا کرتے تھے جہاد کے لیے تو کس طرح وہ اس فلیئر اپ ہوتے تھے اس چیز سے. مطلب یہ بہت مختلف باتیں ہوتی ہیں. جیسے سیاہ اور گرین ہے، پہلے سفید تھا. رنگوں میں وہ رنگ جو رنگ نقطے کی طرح نقطے سے نقطے تک لے کے جاتی ہے، جو فی ہے ما فی ہے میں ہے، وہ نقطہ آیا کہاں سے اور یہ نقطہ ہے کہاں. اقبال جب کہتے یہ ایک روشن لطیف نقطہ ہے، ڈاٹ ان دا ہارٹ، دا کور آف یور ہارٹ، قلب کی گہرائیوں میں. یہ ہے خودی دلی کہاں سے، فیضان رومی، فیضان رومی. اب میں آپ کو یہ انکشاف کروں کہ ان کے جو مرشد تھے اور ان کا جو تعلق ہے شیخ اکبر رحمہ اللہ کے شعر کے اندر فی ما فی ہے. شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ نے فرمایا تیرے اندر ہی تو وہ نقطے ہیں، سارے نقطے اور نقطے بھی. علم الاسماء پہ بات کرتے وہ بات کرتے. شعر جو استعمال ہوا مولانا روم نے، فی ما فی، یہ عنوان ان سے لیا شیخ اکبر سے. ہم بات پچھلے پروگراموں میں بار بار مختلف فورم پہ کر رہے ہیں، اور یہ چیز بہت عرفانی پہلو سے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ طہارتوں کی نسبت جیسے مل جائے. یہ طریقت اویسیہ کی نسبت ہے ایکچولی. یا وضو کرتے ہیں، اب ہاتھ دھوتے ہیں، اب بسم اللہ پڑھ کے ہر کام کا آغاز کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، پھر آپ اس احسان کے درجے کی طرف چلتے ہیں، پھر ہم سٹرگل کرتے ہیں. میں یقین سے کہتا ہوں ماہرین سے، جیسے ڈاکٹر خالد صاحب ہیں
وہ ہیلتھ پہ مختلف خالد جمیل صاحب باتیں کرتے ہیں، ان سے بھی بات ہوئی. کوئی ورزش نہیں چاہیے جو نماز پڑھتا ہے، کوئی مراقبہ نہیں چاہیے جو نماز پڑھتا ہے. مطلب بہت ساری چیزیں اٹ سیلف اس کے اندر موجود ہیں. طہارتوں کی نسبت سے ابواب رحمت کھلتے ہیں، فتوحات مکیہ ہوتی ہیں، فصوص الحکم ملتے ہیں. انبیاء کے نام ہی تو ہیں، شخصیات کے چند شخصیات کے نام ہی تو ہیں. حقیقت پروردگار کے رستے میں جو چلے، جرنی اینڈ ٹریولنگ جنہوں نے کی، سیر و سلوک جنہوں نے کی، ہم بھی دعا کریں یا اللہ ان بڑے ناموں کے صدقے ہمیں بھی وہ عطا کر. اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی، یہ تو شیخ اکبر سے فیے مافیے کا عنوان کا ملنا آ گیا. اب میں مزید پاسٹ میں جانا چاہوں تو بہت ساری اور باتیں ہیں جن کا ابھی متحمل نہیں ہو سکتا ہمارا پروگرام کا وقت اور حاضرین اور سامعین وغیرہ دوست احباب. تو جو نقطوں پہ فوکس کریں، دیکھیں پچھلا مہینہ تھا رجب، 27 رجب المرجب، معراج النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدموں کے سال، دکھوں کے سال، حزن کے سال کے طور پہ جو عرب میں مشہور ہوا اسلام کی تاریخ میں، اس کا فیضان ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی کا ثبوت. الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. یہ فإن اور ان مع العسر یسرا، مع العسر یسرا، یہ پروردگار فرما 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 کے. الم نشرح لک صدرک، الفاتحہ، الم نشرح انشراح، الفتح انشراح، الفتح انشراح. اور عام الحزن معراج. ذرا دیکھیے تو، سوچئے تو. پھر فی ہے معافی ہے، جب حضور ان جلووں کو دیکھ کر واپس آئے، وہ بیان کیے. دیکھیں بہت ساری ہم بات کر چکے ہیں کہ قرآن حکیم میں اصول، بیسک فنڈامنٹل پرنسپل بیان ہوتے ہیں. ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فتح بخشتی ہے، فتوحات ہوتی ہیں، انکشافات ہوتے ہیں، اکتشافات ہوتے ہیں، کشف ہوتے ہیں، الہام ہوتے ہیں. شاید کی مکھی پہ وحی کیا کہ وہ کیا کریں. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نیچر میں ایگزسٹ کرتی ہیں. ہم خطبات کی بات کر رہے ہیں، خطبات ہی کے سٹائل میں کچھ دلائل آئیں گے. اب رجب، معراج، نصف شعبان، براعت کا کانسیپٹ دیا کچھ علماء نے، سب متفق نہ بھی ہوں. ہم نے عمل کے باب میں، تبلیغ کے باب میں کیا لینا ہے؟ یہ تو دعا برکت کی تو کرنی ہے. شعبان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات یومیہ کو دیکھیے، معمولات یومیہ. یہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ کی اپنے مریدوں کے لیے کتاب کا نام ہے، چشتیہ سلسلے کی کتاب ہے نا. معمولات یومیہ کو دیکھیے، شعبان میں حضور کیا کیا فرماتے تھے. اہم ہے یا نہیں ہے آپ خود ہی پتہ چل جائے. اس کی ابتدا بھی اہم ہے، اس کی انتہا بھی اہم ہے، اس کا نصف بھی اہم ہے. نصف تو ہر، میں کیا بتاؤں، یہ آپ سارے کے سارے جو میتھمیٹیکل کرنے والے، یہ سیمیٹریز ہے کیا؟ یہ فولڈنگ انفولڈنگ ہے کیا؟ نصف جیسے یہ ہے، یہ فولڈ کر دیے، جو یہاں ہے یہ وہاں بھی ہوگا، جو ادھر ہے وہ ادھر بھی ہوگا. اللہ کا دائیں، اللہ کا بایاں، اور یہ دونوں بایاں بھی دایاں ہے، ایک ہے. یہ فولڈنگ انفولڈنگ. اب اس آپ یہ بھی دیکھتے جائیں، یہ فولڈنگ انفولڈنگ کے اندر یہ پتہ نہیں اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں، میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ کچھ نظر آ جائے. جو نقطہ میں نقطہ دکھانا چاہتا ہوں اس سے ہم نقطہ جنم لے گا. اب غالباً اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ جائے. کچھ نقطے ہوتے ہیں وہ نقطے دیکھ کے سمجھ آتے، نقطہ میں اس کو اپنے الفاظ میں کرتا ہوں. کوئی وجہ ہے اس کو دکھانے کی. قرآن اور رومی کی نسبت، یہ جو یوم یکجہتی کشمیر حریت پسندی کا جو رومی کا درس اس میں بیان کی. اقبال اور رومی، پیر رومی، روح اسلام اور قرآن. اب علامہ اقبال رحمہ اللہ کا دیکھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کی دیکھیں، ان کے مرتے وقت کلام کو دیکھیں، ان کے ابھرتے وقت کلام کو دیکھیں. والد گرامی نے ان کے ابو الفیض قلندر، ابو علی قلندر، ابو الفیض کی کتاب دی. جیسی کوئی لکھو نا،
اسرار خودی سامنے آئی، رموز بے خودی سامنے آئی، اینڈ جا کے جاوید نامہ میں ادھر بانگے درا ہے، ضرب کلیم ہے، ہائے ہائے، اور ارمغان حجاز تحفہ حجاز مقدس ہے. کچھ باتیں ہیں یہ رومی کی ساری چیزوں کے اندر فی مافی کو آپ دیکھتے ہیں. اور آج ہم جو بات کر رہے ہیں اس کو میں جوڑوں تو مولانا روم نے جو خطبات میں اقبال نے جس جہت پہ بات کی اس کی تمہید کے لیے میں یہ سارا کچھ کر رہا ہوں کہ یہ ایکچولی وجدان میں یہ کیفیت عرفان ہے کیا، احسان ہے کیا، یہی تو مقصود کل ہے. اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے ماورا کیا ہے، تیرے ہنگامہ آئے نو بنو کی انتہا کیا ہے. آخری شعر حضرت انسان کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے. بہرحال میں یہ رومی اقبال کی جہاں بات کرتا ہوں، نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی روشن کرے ان جہتوں کو جن جہتوں میں وہ ہیں. نور اللہ مرقدہ، شعبان سے رمضان، رمضان، لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. الف شہر آپ کے 83 84 ایئرز سے زیادہ کا ٹائم، اتنا تو ہو ہی نہیں سکتا عبادت کے لیے. اگر آپ 100 سال کے بھی ہوں، بیچ میں ٹائم کدھر سارا عبادت کا ہوتا ہے. احسان کی کیفیت ہما وقت ہما دن ہما دم آپ زندہ رود ہو کے یہ اس کیفیت میں ذاکر کہلا سکتے عرفانی جہت سے، ادروائز امپاسبل. لیکن یہ ایک رات مل جائے تو آپ کہاں پہنچ جاتے ہیں. اس پہ حدیث ہے یہ برکت والی رات کیوں دی گئی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہ من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. رومی کے شیخ، رومی کے والد شیخ اکبر، امام غزالی، اقبال، اور اوپر چلے جائیں اہل بیت کے ائمہ، اصحاب کرام، گلی والے، محلے والے، گھر والے. سلمان فارسی فارس سے چلنے والا حضور فرماتے یہ میرے اہل بیت میں سے ہے. یہ نسبت کچھ اور ہے جسے ہم سمجھ ہی نہیں پائے. یہ ساری نعمتیں حبشہ کے بلال کو اٹھا کے کعبے کے اوپر کھڑا کر دینا. رنگتوں کو نہ دیکھو، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. یہ جو میں ابتدا میں پوائنٹ چھوڑ کے اینڈ میں آ کے یہ ڈاٹس جڑتے ہیں. رنگوں کو نہ دیکھو، رنگا رنگی کے ساتھ گل ہے رنگا رنگ کے ایسنس کو دیکھو. فی مافی کے اندر، اقبال کے کلام کے اندر واصف صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو اقبال نے وہ کہانی بیان ہے اس طرح. دیکھیں ان کے واقعات بزرگ بیان کرتے ہیں بڑے حکمت آموز لہجے میں عرفان کی باتوں میں کہ پانی تو وہی ہے ندی کا، آؤ دیکھیں شاید پانی میں رنگ ہو، دیکھا نہیں ہے. کہا زمین سے اگے ہیں یہ پھول رنگ برنگے، زمین کو چیک کیا کھود کے، نہیں ہے رنگ. مٹی میں رنگ نہیں، پانی میں رنگ نہیں، رنگ قدرت میں ہے. فی مافی، یہ ہے وہ الکیمی، یہ ہے وہ کیمیا گری جو پروردگار کی ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، صبغت اللہ ہے ومن احسن من اللہ صبغہ. یہ ہے رومی اور اقبال کا پیغام. یہ ہے نچوڑ the reconstruction of religious thought in Islam. اسلامی فکر کی تشکیل جدید کے اندر جو بات ہے، جو راز ہے، وہ اعتماد ہے. تو یورپ کو نہ دیکھ، تنقید کر، اس کا ناقد بن، اس سے 4 قدم آگے بڑھ. تو کلام ربانی کو دیکھ، جس کو کتاب میں سے تھوڑا سا علم ملا وہ تو تخت کو ادھر سے ادھر کر دیتا ہے پلک جھپکنے کے اندر. اور تیرا پروردگار تجھے سلطان کا اسم عطا کر دے، جو رومی کہتے ہیں. یہ لو اس دور میں نے دیکھا بڑے بڑے، دیکھیں اقبال سے متاثر ہونے والے بے شمار لوگ ہدایت یافتہ ہی نہیں ہادی بن گئے. میں چھوٹے سے سناریوں کے اندر اپنا لمیٹڈ سٹڈی کے اندر نام لوں، پاکستان میں بہت کم لوگ مذہبی جماعتوں سے وابستہ ہیں. ایون دین جو تاریخ ساز جماعتیں ہیں، جو تاریخ ساز لوگ ہیں،
مدارس کے علماء کا پاکستان سے پہلے کا جو تاریخ کا ساتھ دیا ان کو چھوڑ بھی دوں تو جو مشہور ہوئے بعد میں ان میں آپ دیکھ لیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اب مولانا ابو العلا مودودی، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، یہ 3 نام ابھی میں نے لیے، بے شمار چھوڑے ہیں میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ وہ جنہوں نے پارلیمنٹ میں جھنڈے لہرائے، وہ جنہوں نے خواب میں دیکھا، جنہوں نے کشف پہ دیکھا پاکستان کا بننا۔ صوفی برکت علی صاحب کی باتیں، واصف علی واصف کی باتیں، سید سرفراز حسین شاہ صاحب کی باتیں، دیگر تمام ائمہ کی باتیں جو ہیں حال پر، بزرگان دین کی باتیں، سب کو جمع کر دیں تو تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے اقبالیاتی مقاصد پہ سب متحد اور متفق ہیں۔ اقبال کی وجہ سے یہ نام بنے، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ خود اقرار کرتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے لوگوں کی جماعتوں کے امیر ہیں، یہ اقبال کے مرید ہیں، وہ مرید ہے پیر رومی کا، وہ فی معافی نام لیتا ہے شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ سے۔ علامہ نے خود جو ماخوذ از شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ باتیں لکھی، پوری کی پوری پیام مشرق کی باتیں میں نے اپنے دوستوں سے پورا کھول کے کیا تھا۔ بہت ساری باتیں اصل میں عرفانی جہتوں کی باتیں پبلک کرنے کی نہیں ہوتی۔ بہرحال گولڑا شریف میں اس پہ بات ہوتی تھی، پیر نصیر صاحب رحم اللہ، نصیر ملت، ان سے بات، مختلف آبا، ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب کے ساتھ سے سفیر احمد سفیر رحم اللہ نور اللہ مرقدہ۔ بہت ساری باتیں ہیں جو ہم اپنے احباب کو، سیر و سلوک والوں کو بتا رہے ہیں۔ دیکھیں علامہ نے بھی کچھ ٹیکنیک یوز کی تھی، وہ اللہ نے کہا نا کہ مخالفین اسلام مکروا ومکر اللہ، اور اللہ بھی تدبیر فرماتے ہیں، واللہ خیر الماکرین، اور بہترین چال چلنے والے، تدبیر والے پروردگار ہیں، احسن الخالقین ہیں، صبح و شام کی حکمتوں کے وارث۔ یہ سارے خطبات میں آیات جو پچھلے پروگرام میں کہا تھا، آپ سنیے گا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم مزید بات کریں گے۔ اب میں مختصر کروں، عرفانی جہت کو عام ایمانی جہت کے حوالے سے بات کروں۔ حضور دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے رجب سے برکت کے ساتھ آگے لے کے جا، پھر شعبان بھی مکمل ہو، اور پھر وبلغنا رمضان، پھر ہم پہ ابلاغ کر دے رمضان کا، معراج کا فیض لے کر چلنے والے، دلیل پروردگار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور اور ان کے چہروں کو دیکھنے والے، وہ کرم اللہ وجہو کہلاتے، وہ اسد اللہ کہلاتے۔ اقبال پورے کلام کے اندر اسد اللہ کی تلاش کرتا ہے، رومی کی مثال دیتے ہیں جو چراغ لے کر گھوم رہے ہوں شہر کے اندر، اس درویش کی مثال دیتے ہیں۔ انسان نہیں ملتا، وہ کیمیا اگر وہ انسان کامل ملے تو کیسے؟ یہی تو ڈھونڈنا ہے، یہی تو بننا ہے، یہی تو بات ہے۔ بات کے اندر ساری بات ہوتی ہے، اور پھر رومی ہوں یا اقبال کہتے ہیں ہم تو شاعر نہیں ہیں۔ مولانا روم رحم اللہ نے تو فرمایا کہ میرے لیے یہ وجہ شرمندگی ہے جن علاقوں میں میں پیدا ہوا رہا، شاعری تو یہ مطلب وجہ شرمندگی کہلائے گی، میں نہیں چاہتا تھا شاعر بننا۔ اقبال بھی یہی کہتے ہیں، قرآن کی بات کی، اقبال بھی یہی کہتے ہیں۔ تو بات اس انداز میں، اس پہ تو ایک الگ پروگرام چاہیے کہ وہ کس طرح انہوں نے فریاد کی، دعا کی، اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرتے ہو، قیامت کے دن محروم کر دیا جاؤں اگر قرآن کے سوا کوئی بات کی ہو۔ یہ تدبیر اور یہ حکمت، واللہ خیر الماکرین، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگوں کو دلوں میں اتارنے والے، اللہ کے رنگوں کو قلب و نظر و فکر کے سانچوں میں ڈھال کے، دنیا پڑھی لکھی دنیا کے آگے دلائل دے کے، پھر اس قلب کی بات کرنے والے، فکر سے عمل کو جانے والے، جس طرح پچھلے پروگرام میں بات کی۔ پہلا جملہ اقبال کا رادر دین آئیڈیا، ایک قرآن فوکس کرتا ہے، قرآن زور دیتا ہے ڈیڈ پر رادر دین آئیڈیا۔ ڈیڈ اور آئیڈیا، فکر اور عمل، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، اس پہ الگ سے ہم پروگرام کریں گے تو بتائیں گے کس طرح یہ قرآن ہی کی بات
اور خطبات کا تمہید کا پہلا جملہ قرآن سے ہے، اور جب ہم اقبال اور رومی اور روح اسلام اور روح قرآن کی بات کرتے ہیں تو یہی تو بات کر رہے ہیں، یہی تو بات ہو رہی ہے۔ بہرحال شعبان، پہلا مہینہ، رجب اور رمضان، یہ روحانی سیر و سلوک کے 3 جہتیں، 3 زاویے ہیں۔ اس کے بعد آئے گا شوال، اور پھر حج کی تیاریاں ہوں گی، اور پھر طواف ہوگا ایک ہو مسلم حرم کی پاس پانے کے لیے، قلبی طور پہ، روحانی طور پہ، احسانی طور پہ۔ یہ عمارت نہیں ہے، یہ علامت ہے۔ وہ اوپر بلندیوں پہ بیت المعمور جہاں حضور ہو کر آئے، حضور ہو کر آئے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ تصویر آپ کی مجھے نظر نہیں آئی، جی جی میں آپ سن رہا سامنے؟ ہوں، آپ جاری جی رکھیے، میں سن رہا ہوں۔ نہیں، آپ کی تصویر نہیں آئی، میں کچھ سوال کرنا چاہتا جی 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 ہوں۔ ہاں اب آ گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، میں عبد پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم شہادت میں عبدہ و رسولہ کہتے ہیں، آرڈر ہے، یہی اسلام میں دائرے کا دخول کا کلمہ ہے۔ کلمات سے گناہ برائیاں ہٹتی دور ہوتی ہے۔ میں نے کہا حضور ہو کر آئے، جو اس قبلے کے اوپر بیت المعمور کو وہاں سے حضور ہو کر آئے، عبد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اپنے بندے کو خود لے کر گیا، جو پاک ذات ہے وہ لے کر گیا۔ یہ تو یہاں تو بیت الحرام سے مسجد اقصی تک اوپر کی تمام احادیث میں ڈیٹیل، اور قرآن میں والنجم اذا ہوا کے اندر بھی ہے، گرچہ بہت سارے طبقہ فکر ہے، اختلاف بھی ہے، مگر یہ ہے کہ جو احادیث صحیحہ ہے، متواتر ہیں، متصل ہیں، متسلسل جسے ہم کہتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اگر بچہ مردہ پیدا ہو اس کا نام رکھا جائے گا؟ جی جی جو بچہ مردہ پیدا ہو ماں کے پیٹ سے، بطن مادر سے، کیا اس کا نام رکھا جائے گا؟ بہتر تو ہے کہ رکھا جائے گا، بہتر یہی ہے۔ وہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا، ہم یہ جی کہیں گے یا مردہ پیدا ہوا، یعنی اب تو پیدا ہوا یہ تو یا روح مجھے پہلے معلوم چلی نہیں گئی ہے۔ آئی ہم جانتے بھی نہیں؟ جی جی یعنی ڈیڈ باڈی پیدا ہوئی، دنیا میں کوئی آواز نہیں سنی، کیا ہم جنازہ پڑھیں گے اس کو؟ اگر تو اتنا بڑا ہے تو پھر بہتر ہے کہ پڑھ لیے جائے، ضروری شاید نہیں ہوگا۔ مطلب اگر علماء جیسے کہتے ہیں آواز آئے، سنائی دی جائے، سانس کا تعین ہو، یعنی مختلف پہلوؤں سے جی جی کوئی جی شرائط پوری کرے تو پڑھا جائے گا، ورنہ ہم کہیں گے دیکھیں تھا تو جاندار انسان کا بچہ، دنیا میں نہیں آیا، وہ عبد جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوا، بس اللہ ادھر سے ہی آزمائش میں لایا کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے صحیح شفاعت بات کے ہے۔ لیے، اس کی روح وہیں سے چلی گئی، دنیا نہیں دیکھی اس وجود نے روح کے ساتھ، روح واپس سے پیدائش سے پہلے۔ جی جی میں بالکل۔ خاص نقطے کی طرف دوستوں کا سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ علامہ جو انڈکٹیو میتھڈ کی بات کرتے ہیں، ہم انڈکشن کرنا چاہتے ہیں، ہم استنباط کرنا چاہتے ہیں، استخراج نہیں کہ 100%، بلکہ ادھر سے چلتے ہیں کہ ایک بندہ پیدا ہو گیا تو اس کا نام رکھیں گے مکمل، وہ بڑا ہوگا، اس کی یادیں ہوں گی، وہ انسان کہلائے گا، وہ عبد کہلائے گا، بندوں میں شمار ہوگا، پاپولیشن کا کاؤنٹ ہو جائے گا، ایسا ہی جی بالکل۔ شرعی طور پہ وہ مکلف ہو جائے گا، جیسے یا معاشر الجن والانس کے اندر ہے کہ سلطان جی کے ساتھ تو تم حرب کراس کر سکتے ہو، اللہ اذن دے دے، اجازت دے دے، اور روحانی لوگوں کو روحانی طور پہ کرا دیتا ہے، کسی کو خواب میں کرا دیتا ہے۔ نبی کی باری آئی تو بالجسد، بے عبد ہی کا نقطہ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا میں وہ ذات لے کے گئی بے شک۔ اپنے بندے کو، یعنی یہ نہیں ہے کہ روح کے بغیر ہے یا خواب میں ہے یا اس طریقے سے کوئی بات ادھر ادھر کی نہیں نظر آتی اس آیت کے اندر۔ جی جی اگر اللہ کا یہ کلام اسی طریقے سے چیلنج نہ ہوتا تو کفار اس پہ اعتراض کیوں کرتے حرم کعبہ کے اندر؟ تو میں اس حوالے سے آپ سے وہ پوچھ رہا ہوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے اللہ اپنے بندے کو لے کر گیا،
تو سبحان اللہ جی ہے، بے اور شک رات میں ہے۔ اب آپ نے جو فرمایا تھا پروگرام کے آغاز میں کہ تینوں مہینوں میں کیا عرفانی جہت بنتی ہے، معراج کی رات لیلہ الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصی رات، نصف شعبان رات، لیلۃ القدر رات، عشرہ اخیر رمضان کی راتیں، راتوں کی بات ہو رہی ہے، دن کو تو بے روزہ ہے، شک لیکن جو گھڑیاں رات کی ہیں جو 83 برس سے بہتر ہے، بے تو شک صوفیاء جو فرماتے ہیں وہ آپ بتائیں کہ رات کی اہمیت، اس کو نقطہ میں نے جوڑا اقبال کے خطبات کے زمان کے تصور سے۔ اب ہم جنرل بات کرتے ہیں کہ علامہ نے جو جوڑا ہے نقطہ، اس میں بھی کوئی خاص بات ہے، لوگوں کو ہماری باتوں سے عرفانی حوالوں سے سمجھ آئے کہ یہ تینوں مہینوں کے اندر راتوں کی بات ہو رہی ہے، رات کی بات چل رہی ہے جی فضیلت جی میں۔ بالکل، تو راتوں کو جیسے ہم ہے، صوفیاء تو یہ بھی فرماتے ہیں آپ کی ہر رات شب برات ہو سکتی ہے، واہ، آپ کا ہر روز روزے عید ہو سکتا ہے، بے شک، اگر احسانی پہلو میسر آ جائے، دید عید واہ، آدمی وجود جیسے وہ بات پیر رومی اور ہندی والی ہم نے وہ آئی پی ایل کے دوستوں کے ساتھ کی تھی، رومی اور اقبال کے تناظر میں، اصل میں تو خیال ہے، تو یہ رات کا خیال کرنے سے 83 سال کی رمضان میں یا نصف شعبان میں توبہ قربت پروردگار، ہر رات کا اللہ کا آنا، عرش پہ آوازیں دینا بخشش مغفرت کے لیے، روزی روٹی کے لیے، تو اس میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ میں اس کو مختصر کر کے میں چاہتا ہوں کہ ہم اگلے پروگرام کے لیے نصف شعبان کے بعد پھر ہم ملیں گے، جس جی میں جی جی غالباً آپ جا رہے ہیں تو ایک ہفتے کا جی گیپ آ جی جائے گا، جی دوستوں کو سوچنے کا موقع ملے، ہم احسان اور عمل کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کائنڈلی یہی جو میں نے 3 مہینوں کی بات جوڑی ہے، یہی بات شیخ اکبر بھی فرماتے ہیں، انہی بے ارکان شک، پہ کتابیں لکھی انہوں نے، فتوحات کے الگ الگ باب لکھے ہیں، کلمہ نماز روزہ حج زکات میں، اسی سے طہارت سے، اسی سے رومی نے فوکس کیا ہے، اسی پہ اقبال نے فوکس کیا ہے۔ بے شک، تو آپ اپنے الفاظ میں بھی اس کو کریں کہ رات کی کیا اہمیت ہے اللہ کے ہاں بندے کی، اور کیوں ہے رات کی تنائیوں یا تاریکیوں کی، کیوں روشنی کیوں تلاش کرنے کی اہمیت رات ہی کو ہے؟ رات کو جی ڈسٹریکشن نہیں ہوتی، اور کنسنٹریشن جو توجہ ہوتی ہے انسان کی وہ بالکل مرکوز کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رات کو بہت کم لوگ جاگتے ہیں، اکثریت سو رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک نادر موقع ہوتا ہے کہ جب آپ ہوتے ہیں اور رب ہوتا ہے، اور درمیان میں کوئی نہیں ہوتا، تو آپ وہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کا ایک خاص تعلق بن جاتا ہے، اور آپ رب سے وہ ساری باتیں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ رات کا جو ہے یہ خصوصی جو رات کو فضیلت حاصل ہے دن کے اوپر، وہ یہی ہے کہ آپ کو ایک خلوت میسر آتی ہے، اور ارتکاز کا، توجہ کے ارتکاز کا آپ کو موقع میسر آتا ہے۔ واہ، اور یہ 83 سال کی، 84 سال کہہ لیں، کچھ مہینے بنتے تو 83 84 سال سے بہتر ہے یہ رات، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اس کے امر کے ساتھ، آرڈر کے ساتھ، یہ تو لیلۃ القدر ہے، جی اور جو بالکل، لیلہ مبارکہ ہے، ظاہر ہے کہتے ہیں کچھ علماء کے یہ نصف شعبان میں قرآن آسمانی منزل پہ آیا، جہاں ولا یمسہ الا المطہرین کی بات ہوتی، کچھ علماء اس پہ بھی بات کرتے نقطے پہ، نون کاف کش والا نقطہ، جی لطیف جی بات جی، ڈیلیکیسی بھی، پھر رمضان میں وہ قلب اطہر کی سبحان گہرائیوں میں اللہ، اترا، سبحان تو اللہ، ہم جوڑے تو یہ تینوں مہینے جو ہیں ایک خاص مناسبت دعائے نبوی سے صرف کی وجہ سے بھی ہو گئی نا، کہ جی یا اللہ بالکل، مجھے رجب اور شعبان سے گزار کے رمضان تک، یہ بلاغ تک اس کے پہنچا، تو اس بلغنا میں بھی کوئی بات ہے، جی جی بے شک، تو ہمیں اس کے حوالے سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تمام عرفانی جہتوں کو پا جائیں۔ تو ابھی کتنا تقریباً وقت ہو گیا ہے ریکارڈنگ کا، میں تاکہ اس حساب سے تھوڑا سا بات کو جی بس کنکلوڈ اب کر۔ بالکل میں خیال ہے اس کو اختتام کی طرف بڑھاتے ہیں پروگرام کو۔ جی پروگرام کلوزنگ پہ مجھے یاد آیا، یہ میرے سامنے بیٹا ہے اصل تو وہ کتاب دی پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کی کتاب یہ ہے، ماشاء اللہ، مجھے اس نے نقطہ یاد کروایا، اسلام اور عصر حاضر،
یہ حکیم خالد محمود صاحب ہیں ہمارے ہری پور میں بہت سینئر اطباء میں سے، حکیم نسیم جہاز آوان اور طارق محمود آوان، یہ ان کے ساتھ ڈاکٹر عبد قریشی صاحب ان کے ساتھ دوست احباب میں سے. تو یہ گجر خان میں سالانہ پروگرام ہوا تھا 19 فروری کو. یہ حکیم خالد صاحب کا تحریر بھی ہوا، یہاں تو ظاہر سے پوری نظر شاید نہ آئے. جو خاص نقطہ ہے اس میں 2006 میں یہ چھپی تھی. میں آپ کو عنوانات اور وہ پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے تھوڑی تھوڑی کوشش کر کے جو اینٹیں لگائی ہیں، جیسے معرفت کی باتوں میں کلمات غزالی میں لگا رہے ہیں. پروفیسر صاحب کے ساتھ کچھ اینٹیں لگائی تھی ہم نے مزدوری کر کے. پروفیسر صاحب کا ہری پور میں پہلا پروگرام 1996 میں ہم نے کروایا. جی جی. اس میں اوپن پبلک پروگرام تھا، ڈینائل اینڈ ایکسپٹنس، لیکن اس کو عنوان اوپر ہم نے رکھا دی ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ ان ماڈرن ٹائمس. جی جی. پروفیسر صاحب کے حوالے سے کہ آپ کو علامہ پہ کام کرنا چاہیے. پھر وہ پروگراموں کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ جو کتاب چھپی ہے 2006 میں سنگ نیوی سے، اس وقت تک پروفیسر صاحب کی یہ چند کتب چھپی تھی. پہلی کتاب جو چھپی تھی طاہر امین تنولی صاحب، ہم آئیڈیا ڈسکس کر رہے تھے، جو ہری پور میں پہلا پروگرام ہوا تھا، دا ڈینائل اینڈ ایکسپٹنس، یعنی نفی اس بات، لا الہ الا اللہ. ڈینائل، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، مگر وہی ہے معبود ہے حقیقی. وہ ڈاکٹر طاولہ صاحب کا بھی لا الہ الا اللہ میں وہ فرماتے تھے کہ هو الحق هو الموجود، کوئی موجود وجود ہی نہیں رکھتا اس کے سوا کہ ہم اس کو مان لیں. یہ تو ہمارے خیال کے وہمے نے خدا تراشے ہیں، نفس کے بت 365. اور یہ لات منات اور عزا، یہ دیویاں تو ہم نے گھروں میں خود ہی بنا لی. ہم تو استان کھولے بیٹھے. تو ڈاکٹر سرار احمد صاحب فرمایا استان، بتوں کے استان، وہاں پہ ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں دیویوں کو، ہم پھر اور معبودان باطلوں میں بناتے ہیں. جیسے سورہ جن میں جنہوں نے کہا یہ ڈرنا شروع ہو گئے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، یہ ڈرنا شروع ہو گیا. پہلے ہم ڈرا کرتے تھے، پھر یہ لوگ ڈرنا شروع ہو گئے، پھر یہ وادیوں میں جانا شروع ہو گئے، پھر یہ کہنے لگے ہیں جنہوں کے سرداروں آج رات ہمیں تنگ نہ کرنا. تو پھر ہم متکبر ہوتے گئے. ڈرنے کی وجہ سے مخلوق ہے. اللہ کا خلیفہ اس مکلف مخلوق سے ڈرنے لگا جسے خلیفہ نہیں بنایا، جس کے سردار نے اس وقت ابلیسیت کو جنم دیا. آدمیت کی جنم کے ساتھ، یعنی جنم کہنا ہی نہیں چاہیے، اللہ کی قدرت سے تخلیق وجود آدم نے خاکی پتلے میں جان پھونکی، اللہ نے روح پھونکی، اللہ نے روح پھونکی، دم، اور پھر وجود میں آیا. چلتا پھرتا انسان کھڑا ہو گیا پتلے سے. تکلیف ہوئی، شیطان کو، ابلیس کو طاغوت بنا اور نظام طاغوت شروع کیا. آج اسلام کے لفاظ میں عرفانی اسلامی جہتوں کی بات کر رہے ہیں. یہ لات و منات و عزا کی دیویاں ہم تراشتے ہیں. میں بار بار اس پہ فوکس کر رہا ہوں، اگلے کسی پروگرام پہ میں اس پہ آپ کو بتاؤں گا. 3 عورتیں 3 کہانیاں ہم یورپ والی کریں گے، لات منات اور عزا اس دور میں، یہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا. اس وقت اس پروگرام کے میں عنوانات سے توجہ دلوانا چاہتا ہوں. موجودہ اسلام میں غیر اسلامی رویوں کی آمیزش، یعنی پہلی جو کتاب کی دربار چھپی تھی طاہر امین تنولی صاحب نے، مرجان علی صاحب ہمارے ڈاکٹر طاولہ خان قادری جلوی، امام جلوی کے عقیدت مندوں میں سے تھے. ڈاکٹر صاحب کے پاس ہمارا جانا تھا. ہم سب محبت ہر جگہ ہر بزرگ سے. حضرت خواجہ زمان خواجہ علاء الدین علیم رحمہ اللہ ابھی پچھلے برس پردہ فرما گئے، وہ آخری خلیفہ تھے وہاں پشاور میں. مرجان علی صاحب نے کمپیوٹر پہ، وہ کمپیوٹر آج بھی مرجان علی کے گھر میں پڑا ہے، جس نے یہ پہلی کتاب زربار پروفیسر کی مرتب ہوئی، لکھی گئی، کمپوزنگ ہوئی. طاہر امین تنولی صاحب وہاں جا کے اس کمپیوٹر کی کام کرتے تھے. یہ ہری پور کے پروگرام میں انہوں نے تعارف بھی کروایا تھا. بلال قطب صاحب قطب سما آن لائن والے آئے تھے. جی جی. آصف اقبال عوام ڈاکٹر صاحب ہمارے کراچی یونیورسٹی کے آغا خان میں بھی پڑھاتے ہیں، وقت دیتے ہیں. وہ اسٹیج سیکرٹری، وہ اسٹیج سیکرٹری تھے، میں پیچھے تھا. اس میں مفتی صاحب کا اس سے پہلے ہم نے پروگرام کیا تھا مفتی صاحب کے وصال پہ. عامر شہزاد صاحب فالکن پبلک اسکول ہری پور، پہلا تعزیتی ریفرنس اس دن فکر فردہ فورم
حلقہ فروغ تخلیقی ادب و صحافت کا یہ پہلا پروگرام تھا، اور اس کا پہلا ذرا عروج ہمارا دیکھیے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبت کی خیرات عطا کرتا ہے بندوں کی. تو ڈاکٹر صاحب کے پاس ادھر مرجان کی سب یہ کتابیں، جب لیکچر ہوا تو کتاب کا آئیڈیا آیا، پھر ہم نے دیا، لیکن ہم نے اپنا نام تنظیم کا استعمال ادبی نہیں کیا وہاں پہ. زمانہ جانتا ہے کہ پہلا پبلک پروگرام ہم نے کروایا آئی ایس پی آر سے لے کے جی ایچ کیو سے لے کے قائد اعظم یونیورسٹی سے لے کے بہت بہت بڑے بڑے کالجز وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور کاکول سے لوگ آئے. وہ زمانہ یاد رکھے گا وہ لیکچر سیریز. اس جو کتاب میں 2006 میں یہ کیوں مینشن کر رہا ہوں، یہ ہمارا ہری پور میں حلقہ فروغ ادب کی طرف سے آخری لیکچر ہوا تھا 2005 میں. کیا عنوان تھا؟ تصوف حقیقت یا افسانہ. واہ. تصوف مسٹیسزم از فیکٹ اور فکشن، حقیقت یا افسانہ. پہلا عنوان کیا تھا؟ جو کشش دربار پہلی کتاب بنی ہمارے تعاون سے، فرسٹ ٹائم پبلک میں گئی، فرسٹ ٹائم پبلک میں انٹروڈکشن، فرسٹ ٹائم پبلک میں جلسہ ٹاؤن کمیٹی ہال کے اندر، میونسپل کمیٹی ہال کے اندر. ہری پور کی تاریخ میں لکھا جائے گا. ہم نے سیریز جو دھڑا دھڑ کروائے، اس کتاب میں یہ ثبوت دے رہا ہوں کہ ہم نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان ماڈرن ٹائمز کا ٹائٹل دیا. ہم ہر دور میں اقبالیات سے انوالو کرتے ہیں بندوں کو. ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی گئے کہ الگ سے والیوم بنایا ہمارے کرنے کے بندوں. احمد جاوید صاحب اس پہ کام، مطلب پورے پاکستان میں صوفیاء کرام ہو ہی نہیں سکتا صوفی جو اقبال اور جنا کو چھوڑ کر چلے امت مسلمہ میں، جو غزالی کو چھوڑ کر چلے، جو شیخ اکبر کو چھوڑ کر چلے، جو ان تمام نسبتوں سے پاک ہونا چاہے. وہ یہ گلدستہ ہے، یہ پھول ہے، یہ جمع ہوں گے تو یہ چلیں گے. یہ امت کا گلدستہ ہے. ایک ہو مسلم حرم کی پاسداری کے لیے. یہاں پہ میں ریکنسٹرکشن کا فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ جو پروگرام ہوا 2005 میں 6 کی کتاب میں آیا، وہ اس میں موجود ہے. اس کتاب میں بچے نے وہ شاید توجہ دلائی. جہاد عصر حاضر کے تناظر کا دوسرا عنوان ہے، جہاد عصر حاضر کے تناظر میں. اس کے بعد تصوف اور آج کا مضطرب انسان تیسرا عنوان. چوتھا عنوان کیا اسلام زوال پذیر ہے؟ اب دیکھیے اقبال کے لیکچرز کا ایز ریلیجن پاسبل. ہم نے ہر موقع پہ کوشش کی کہ اقبال ہمارے روحوں میں، قلب میں زندہ رہے، رومی کی نسبت زندہ رہے، شیخ اکبر کی نسبت زندہ رہے. یہی ہماری حجات ہے، یہی ہمارا قلب اس سے زندہ ہے. جو ان زندہ قلب سے دور ہوگا ہم اس سے دور ہوگا. اب اگلا عنوان ہے مذہب اور سیاست. یہ ہے حقیقت، تصوف حقیقت یا افسانہ. تصوف حقیقت یا افسانہ. اور اقبال کے لیکچر کی طرح یہی عنوان، یعنی اس زمانے میں ہم کتنی تیزی سے ان عنوانات کو سالانہ کے لیے، اہم پروگراموں کے لیے کرتے تھے. اسلام میں تصور دعا. اب پروفیسر صاحب نے جو پہلا جملہ کہا تھا، یہ میں اپنی تعریف کے لیے نہیں پیش کر رہا، میرے دوست احباب ہر موقع پہ ساتھ رہے. پروفیسر طاہر نسیم صاحب آج آئی آئی ایس لورز یونیورسٹی آف ہری پور میں میتھمیٹکس کے پی ایچ ڈی پر ہمارا فخر ہے. پروفیسر طاہر نسیم صاحب، انہوں نے 50% سے زیادہ اس میں بہن کی شادی ہونے والی تھی، پھر بھی فنڈنگ کر کے یہ پروگرام کیا تھا. اتنا شہانہ پروگرام ہمارا بھی کوئی نہیں ہوا تھا، اور یادگار رہے گا. یعنی ہم نے دنیا کی ہر سہولت اپنے دوست احباب اور کو کھانا وغیرہ دیا. اور پروفیسر صاحب اس دن چلے گئے تھے، کھانا شریک نہیں ہوئے تھے، کوئی جلدی میں کوئی وجہ ہوگی. پروفیسر صاحب نے فرمایا جی تصوف حقیقت یا افسانہ، پیج 193. میں پڑھ دیتا ہوں ایک جملہ. خواتین و حضرات، آپ سے ملاقات ہر سال رسم و راہ ہی نہیں بلکہ بڑی گہری دلی محبت کی عکاس بھی ہے. آپ سے ملاقات ہر سال یعنی ہر برس، ایوری ایئر، ہر سال رسم و راہ ہی نہیں بلکہ بڑی گہری دلی محبت کی عکاس بھی ہے. میں اسی ایک جملے کے ساتھ ختم کر کے آپ کو پتہ نہیں کیوں میرا جی چاہ رہا ہے. واصف علی واصف صاحب نے آنکھ کے متعلق کچھ کہا ہے، تو ہمارا چونکہ اگلے ہفتے پروگرام نہیں ہوگا، تو یہ واصف صاحب کا اسی پروگرام میں، کیونکہ 5th سیشن تک ہم معراج، اقبال اور واصف لے کے چل رہے تھے. میرے دل میں ویسے آیا، اور ابھی اتفاقاً یہ جو بچی کی جو رف بک ہوتی، نوٹ بک میں نے لی، اس پہ نوٹ کوئی لکھا تھا، یہ کھل گیا میرے سامنے. 5th سیشن تک ہم معراج، اقبال اور واصف لے کے چل رہے تھے. میرے دل میں ویسے آیا، اور ابھی اتفاقاً یہ جو بچی کی جو رف بک ہوتی، نوٹ بک میں نے لی، اس پہ نوٹ کوئی لکھا تھا، یہ کھل گیا میرے سامنے.
واصف علی واصف صاحب نے جو آنکھ اور نظارہ اور جلوے کی بات کی، یہ میں مختصر ٹیکسٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ سوال کا کچھ جو بات ہو رہی تھی، میں انہی کے انداز میں اب اس کو اسی مطلب لہجے میں تو نہیں، ان کے لہجے میں تو نہیں، اس لہجے میں کوشش کرتا ہوں. سوال جواب ہو رہا تھا. واصف صاحب نے فرمایا ہاں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. اپنے آپ کو پہچاننا کیا ہوتا ہے؟ رب کو. معمولی سی بات ہے، معمولی سی بات ہے کہ جس شخص نے رب کا معنی پالنے والا، آپ اپنی زندگی کو دیکھو اور اپنی زندگی کے اندر سے رب کو تلاش کرو. اپنی زندگی کے اندر سے رب کی تلاش کرو. پہلے زندگی کی تلاش کرو، پہلے زندگی کی تلاش کرو. اپنا جائزہ لو کہ آپ ایک چیز کو معمولی سی بات کہہ کر رہے ہو کہ آپ، پھر انہوں نے گول کیا. دیکھیں معرفت کی باتوں کوئی پوائنٹ ہوتا ہے جہاں رکنا پڑتا ہے، کچھ چھپانا پڑتا ہے. کچھ ابن عربی کہتے ہیں کچھ میں کھل کے بات کرتا ہوں، کچھ چھپاتا ہوں، اور کچھ میں واضح بیان دیتا ہوں. جس طرح دیکھیے اللہ کا سٹائل ہے متشابہات اور محکمات. تو ابن عربی کہتے ہیں جو میں کھل کے بتاتا ہوں وہ عامت الناس کے لیے، تاکہ غیر مسلموں پہ اسلام کا دبدبا ہو. سب پہ جو میں ملاتا ہوں وہ اہل ایمان تلاش کر لیتے ہیں اپنے مطلب کی بات. جو میں چھپاتا ہوں وہ اہل عرفان اور اہل احسان کے لیے ہوتی ہے. عوام میں وہ کفر ہو جائے، فتنہ ہو جائے، وہ تو کیا سے کیا بن جاتی ہے. وہ حقیقت اقبال نے کیوں فارسی میں باتیں کی، اقبال نے کیوں انگریزی میں کی، اردو پنجابی میں نہیں کر سکتے تھے. اٹس پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. جہاں اقبال کہتا ہے ٹائم از دا کوسچن آف لائف اینڈ ڈیتھ فار دا مسلم نیشن، یہ خراج تحسین غزالی کو ہے ایکچولی. ہم کسی موقع پہ بات کریں گے. ابھی میں مکمل کرنا چاہتا ہوں آخری حصے میں کہ کیوں واصف صاحب بیچ میں بات ادھر ادھر اپنی محفل میں کر دیتے تھے، کیونکہ ریکارڈ پہ تھی، وہ آج ہم تک پہنچی. یہ ڈاٹ بتاتا ہے کہ یہاں کوئی بات ہے، میں اس پہ رکا ہوں. میں لکھتے وقت میں نے لائن لگائی، آپ ڈیش لگائی. یہ لمبی بات ہے. آپ اگر دیکھتے ہو اپنے آپ کو اور اپنی آنکھ کو دیکھتے ہو، آپ سمجھ گئے بات پھیری ہے. پھر انہوں نے کہا یہ لمبی بات ہے، یعنی پوائنٹ کر دیا ہے کہ بات ہے، بہت بڑی بات ہے. فی ہے معافی ہے، کوئی بات لمبی ہے. اچھا انہوں نے اب آسان کیسے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے سمیع و بصیر بنایا تمہیں، اور فؤاد کی بات اور مسئول ہونے کی بات، سماعتوں، بصارتوں اور قلوب و اذہان سے پوچھا جائے گا. اقبال نے خطبات میں یہی تو پوچھ گچھ کے حوالے سے بات چلائی ہے. ویلٹ، کوئی معذرت خانہ لہجہ نہیں ہے. یورپ کو بتایا تمہارے علوم میں یہ کمیاں ہیں. بھائی ہمارے اسلامی جو ہے انہوں نے اس طریقے سے کیا تھا، اور یہ بات پکی ہے جو اللہ رسول کی بات ہے، جو غزالی کی ہے، جو صوفیہ کی ہے، اور اس کی موومنٹ کون کون سی باتیں کیسے کیسے. بہرحال ابھی اس نقطے پہ رکتے ہیں کہ واصف نے علامہ ہی کے حوالے اپنی محفل میں اس میں بھی دیے. دیکھیں ریکارڈنگ آفیشیل واصف علی واصف پہ موجود ہے. میں نے صرف وہ لکھا تھا، یہ رف کاپی بچی کی تھی، مطلب وہ میں رف کاپی یوز کرتا ہوں. جب پیپر ختم لکھتے 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 ختم ہو جاتے ہیں تو میں پھر وہ مختلف جو بھی کاپیاں ملی رہا میں ان کو یوز کر لیتا ہوں. چلو جو ملتا ہے لکھتے جاؤ. بہرحال وہ فرماتے ہیں آپ، یہ لمبی بات ہے، آپ اگر دیکھتے ہو اپنے آپ کو اور اپنی آنکھ کو دیکھتے ہو، خالی آنکھ کو اسٹڈی کرو کہ یہ کیا ہے. آنکھ جلوہ دیکھنے والا اللہ. انہوں نے اسی طرح رک کے کہا جلوہ. دیکھیں آپ جلوہ، میں اس پہ کاما لگا سکتا تھا، میں نے نہیں لگایا. انہوں نے کاما سے بڑی بات کر گئے. کاما نہیں ہے. وہ قرآن میں کچھ علامتیں دائروں کے اوپر ہوتی ہیں، ملا کر پڑھو تو بھی، رک کے پڑھو تو بھی. وقفہ وہ کرے گا جس کو زیب دیتا ہے، توقف وہ کرے گا جس کے لیے ہے وہ مقام توقف، جو نہیں ہے چلے لاقف. جلوہ دیکھنے والا اعلی کی کہتے خالی آنکھ کو دیکھو، آنکھ کو اسٹڈی کرو. کیا کہ یہ کیا ہے؟ آنکھ جلوہ دیکھنے والا اللہ، یعنی جلوہ دیکھنے والا اللہ. اب ملا دیں ان کو. جس ذات نے آنکھ بنائی، اگلی بات کیا ہو رہی ہے کہ سمع اور بصر اور فؤاد اور کان مسئولہ کی بات ہو رہی ہے. جس ذات نے آنکھ بنائی، آپ نے نہیں بنائی، انسان نے نہیں بنائی. پکا پتہ ہے. واصف صاحب ہنس کے کہتے ہیں اینک بنائی، بنائی ہے تو اینک بنائی ہے، آنکھ نہیں بنائی. آنکھ کی افادیت، یوٹیلیٹی کیا ہے؟ کچھ مناظر دیکھتی ہے جو آنکھ کے علاوہ ہے، کچھ مناظر دیکھتی ہے جو آنکھ کے علاوہ ہے.
جس نے آنکھ پیدا کیا اسی نے منظر پیدا کیا. جس نے آنکھ پیدا کیا اس نے منظر پیدا کیا. جس نے آنکھ تمہاری پیدا کی اسی نے منظر اس کا. اب یہاں پہ وہ تھوڑا سا میں لکھنے میں تیزی میں پوری طرح وضاحت وہ کلیئرٹی مجھے نہیں سمجھ آئی، میں نے چھوڑ دیا. اور جب تک آپ منظر کے اندر دلچسپی لوگے تو پھر آپ اپنی آنکھ کا شکر ادا کرو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. یہ آیت پڑھو، کوئی جن قریب نہیں آتا، سلطان مل جاتا ہے. یہاں وہ فرما رہے ہیں آنکھ کا شکر کرو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ رنگ ظاہری نہیں ہے، یہ صبغت اللہ والی بات یہاں بھی ہو رہی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں صرف نعمتیں نہیں، خیال نعمت کا ذکر جو واصف فرما رہے ہیں یہ بھی ہو رہا ہے. پھر فرماتے ہیں آخری جملے ہیں آنکھ بنانے والے کا شکر ادا کرو تو آپ کے اندر ہی وہ منظر پیدا کرنے والا آپ کو نظر آ جائے گا. فی ہے معافی. یہ جوڑا ہے یہاں کے پوائنٹ واصف کی بات کا. آپ کے اندر وہ منظر پیدا کرے گا پروردگار، وہ منظر پیدا کرنے والا آپ کو نظر آ جائے گا. یہاں میں نے لکھا آنکھ اور واصف. واصف کا اقبال فارسی کلام کو حوالہ دے کر حکایاتی انداز میں بیان کیا. اور بہت ہی علامہ کا پہلا جملہ ڈیڈ رادر دین آئیڈیا. بہرحال اس کے مختلف جو جہتیں ہیں انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ بیان کریں گے کہ کس طرح فکر و عمل، فکر و خیال و تخیل، احسانی مشاہدہ، وجدان، نقطہ اتصال، محبت سے نظارہ تو کار شاہد و مشہود دونوں کی شہادت بن جا. جہاد اصغر کے بعد جہاد اکبر پر توجہ دے. وحدت خیال کو پا، وحدت جمال کو پا، وحدت کمال کو پا. عشق سلطان است و برہان مبین. پیر رومی کی رہنمائی میں فکری معراج اقبال نے کی جس جاوید نامے میں، اس میں بیانیہ یہی ہے استعار مثنوی مولوی منوی کا فیضان ہے. اور ہم شعبان و رمضان میں اللہ ہمیں توفیق دے، ہم کوشش کریں معرفت کی باتوں میں. اب میں ڈاکٹر صاحب آپ کو ہی جو باتیں ہم کرتے رہیں، مختصر آخری پیغام کے ساتھ آپ کلوزنگ کریں. احسان جو دیکھنا ہے اس پہلو پہ ہم کیسے توجہ معرفت کی باتوں میں اس شعبان اور رمضان میں کر سکتے ہیں؟ ہمارا مسلمان بھائی بہن بیٹا بیٹی کیا کرے؟ یعنی وہ احسان کو پانے کے لیے یہ کوشش کیسے کرے؟ جیسے وضو نماز کے درمیان ہم جو روٹین ورک ہے نا 5 ٹائم، اس میں احسانی کوشش کیسے کرے؟ اس کے ساتھ ہی آپ کلوزنگ کر دیں انشاءاللہ. تو آپ خود ہی کلمات ارشاد کریں. جی، احسانی کوشش اسی طرح ہے کہ ہر کام کو جو ہے وہ بہترین سے بہترین طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. تو وضو اچھی طرح کیا جائے، طہارت اچھی طرح کی جائے، اور دوسرے لوگوں سے جو ہے وہ آپ اچھے طریقے سے پیش آئیں. اور جتنا آپ کو حسن سلوک دوسرا کوئی آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے اس سے بڑھ کے کریں. اسی طرح عبادت میں بھی بڑھ کے کریں. نوافل کی ادائیگی وہ بڑھ کے کریں. اگر قرآن پڑھنا ہے تو وہ زیادہ پڑھیں. تو جتنا ضرورت سے زیادہ جب نیکی کی جائے تو وہ احسان کے درجے میں آ جاتی ہے. اور وہ اس میں حقوق اللہ میں بھی احسان کا درجہ ہم رکھیں اور حقوق العباد میں بھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس کو پسند آ جائیں. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.